یہ ہے وہ آپ کہیے، اور وہ سٹیل مل جس کے بارے میں آپ اور سارے ہی یعنی ایک دم ہم کہتے ہیں کہ یہ لاس ہے، سرپرائزنگلی وہ 14th ہائیسٹ پروفٹ میکنگ اینٹی نکلا ہے۔ ابھی بھی پروفٹ ہو رہا ہے، ابھی بھی پروفٹ ہے، یعنی اس رپورٹ کے مطابق آپ کے علم میں ہے، آپ نے بھی وہ دور دیکھا ہے 1993 میں جب غلام اسحاق خان نے وہ اسمبلی توڑی تھی، تو اس وقت بھی وہ سارے لوگ یہ جو دعویٰ کرتے تھے کہ نواز شریف اب واپس نہیں آئے گا، وہ ہسٹری ہو گیا، وہ ماضی ہو گیا، وہ اسٹیبلشمنٹ کا لایا ہوا کھلونا تھا۔ آپ دیکھیے کہ ان کی اکثریت قبروں میں جا چکی ہے، نواز شریف جو ہے وہ حال بھی ہے اور مستقبل ان کے بدترین دشمن بھی یہ الزام لگا رہے ہیں کہ اگلا وزیر اعظم یہ ہے۔ سخت جان تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ کہ پریڈکشنز کرنے میں، دوسروں کے بارے میں جو پریڈکشنز کرنا ہے، اس میں ہم آج سے نہیں شروع سے ہی بہت جذباتی واقع ہوئے ہیں۔ ناظرین، نیا سال شروع ہو گیا ہے 2024، لیکن ایشوز وہی پرانے ہیں۔ ایک تو یہ کہ الیکشن ہونے جا رہا ہے تقریباً 5 ہفتے بعد، 8 فروری کو اس کا جو پروسیس ہے وہ جاری ہے۔ کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ قبول کرنے کا اور مسترد کرنے کا عمل جو ہے ریٹرننگ افسروں نے مکمل کر لیا ہے۔ اب الیکشن ٹریبیونلز میں ان کے خلاف پٹیشن سنی جائیں گی کہ جو مسترد ہو گئے ہیں ان لوگوں نے اگر اس پہ پٹیشن کی کہ نہیں یہ غلط مسترد ہوئے ہیں، تو یہ اس پہ 3 تاریخ تک پٹیشنز ہوں گی اور 10 تاریخ تک فائنل فیصلہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک خبر جو کہ ہم سب جس کو روزمرہ زندگی میں برداشت کر رہے ہیں اور جس کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں، وہ ہے بہت مہنگائی کی خبر۔ یہ ہے کہ ایک ماہ میں مہنگائی کی شرح جو ہے 38% سے زیادہ ہے، اور نون لیگ کے سابق گورنر محمد زبیر نے کہا ہے کہ جب سابق حکومت گئی تو وہ 13% پہ مہنگائی چھوڑ کر گئی، اور اس کے بعد جو پی ڈی ایم کی حکومت آئی وہ 30% سے زیادہ پہ لے گئی، تو اس کا عوام کو جواب دینا پڑے گا۔ اسی طرح ایک خبر یہ ہے، اور جو کہ ہم بہت عرصے سے یہ بات ذکر ہوتا رہتا ہے، کہ جو قومی ادارے ہیں، جو سرکاری کاروباری ادارے ہیں، ان کا لاسز بہت زیادہ ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ پی آئی اے کا 700 ارب روپے کا مجموعی لاس ہے، لیکن آج ایک رپورٹ آئی ہے ایکسپریس ٹریبیون میں، جس میں کہا گیا ہے کہ حکومت کے 31 ادارے ایسے ہیں جن کا مجموعی لاس جو ہے وہ 730 ارب روپے ہو چکا ہے۔ گو کہ اس میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ 50 ادارے ایسے بھی ہیں جنہوں نے منافع دیا 560 ارب روپے کا، یعنی سارے ادارے خراب نہیں ہیں، کچھ ادارے اچھا کام بھی کر رہے ہیں، لیکن جن کا لاس ہے وہ اتنا زیادہ ہے، اور وہ میرے اور آپ کے جو ٹیکسوں کے پیسے سے وہ لاس پورا کیا جاتا ہے۔ یہ لاس بدنظمی کا نتیجہ ہے، سفارشوں پہ بھرتی کا نتیجہ ہے، اور یہ لاس جو ہے وہ کرپشن کا نتیجہ ہے۔ سب سے زیادہ جو نیشنل ہائی وے اتھارٹی جس کو اتنا پیسہ بھی ملتا ہے ٹول ٹیکس وغیرہ کی صورت میں، اس کا لاس بہت زیادہ ہے حیران کن طور پر۔ اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ ایک اچھی خبر بھی ہے کہ ہمارے جو ٹیکس وصولی کا ادارہ ہے FBR، اس نے بہت زیادہ ٹیکس جمع کر لیے ہیں، اور 1021 ارب روپے ایک ماہ میں ٹیکس جمع ہوئے۔ تو بہرحال بہت زیادہ نہیں تو تھوڑی بہت بہتری تو اس شعبے میں آ رہی ہے۔ تو بات شروع کرتے ہیں، کہاں سے؟ مہنگائی سے شروع کریں یا لاسز سے شروع کریں؟ میرا تو خیال ہے کہ بات یہاں سے شروع کریں کہ آپ کے نزدیک 2023 گزر گیا، بڑے سیاسی واقعات کون سے تھے؟ ایک تو حکومت چلی گئی، حکومت 22 میں، تو اس کی وجہ سے جو ایک 2023 کے بڑے واقعات، 2023 کے بڑے واقعات سزا ہوئی میرے خیال میں، اور سارا سال جو ہے وہ ایک افراتفری کا شکار ہم رہے۔ تو میرا خیال ہے کہ سیاسی جو منظرنامہ، معاشی میں نہیں کہہ رہا، ہاں سماجی نہیں کہہ رہا، لیکن سیاسی طور پہ 2023 میں جو سب سے بڑا اپسیٹ دیکھا وہ 9 مئی تھا، جو پی ٹی آئی کا احتجاج تھا وہ وائلنٹ ہو گیا۔ میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ دوسرا جو سیاسی پس منظر میں جو نواز شریف کی واپسی تھی، آپ کے علم میں ہے، آپ نے بھی وہ دور دیکھا ہے 1993 میں جب غلام اسحاق خان نے وہ اسمبلی توڑی تھی، تو اس وقت بھی وہ سارے لوگ یہ جو دعویٰ کرتے تھے کہ نواز شریف اب واپس نہیں آئے گا، وہ ہسٹری ہو گیا، وہ ماضی ہو گیا، وہ اسٹیبلشمنٹ کا لایا ہوا کھلونا تھا۔ آپ دیکھیے کہ ان کی اکثریت قبروں میں جا چکی ہے، نواز شریف جو ہے وہ حال بھی ہے اور مستقبل ان کے بدترین دشمن بھی یہ الزام لگا رہے ہیں کہ اگلا وزیر اعظم یہ ہے۔ سخت جان تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ کہ پریڈکشنز کرنے میں، دوسروں کے بارے میں جو پریڈکشنز کرنا ہے، اس میں ہم آج سے نہیں شروع سے ہی بہت جذباتی واقع ہوئے ہیں، اور ہم حالات کو دیکھتے ہوئے اپنی خواہشات کا جب غلبہ آ جاتا ہے اور اس طرح ہم بیان کر دیتے ہیں، تو وہ ان دا لانگ رن یہ کوئی سین طریقہ نہیں۔
اس کے بعد میرا خیال ہے کہ ہم اگر توجہ کریں یہ جو آپ نے شہباز رانا کی جو رپورٹ آج ایکسپریس ٹرائبیون میں چھپی ہے جی جی یہ ہے وہ اصل پرابلم کہ اس میں آپ الیکشنز کروائیں کوئی بھی سیاسی جماعت آئے کوئی بھی سیاسی جماعت جائے یہ ہے وہ ریالٹی جو کہ شہباز رانا نے یہ پبلش ہوئی ہے اور اس میں یہ جو پبلش ہوئی ہے بائی دا وے یہ میری آپ کی انسان دوستی میں نہیں ہوئی یہ اس لیے بھی پبلش نہیں ہوئی کہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ رہنا چاہتا ہے اور ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ ایکچوئل کیا ہو رہا ہے یہ IMF جس کو ہم دن رات برا کہتے ہیں یہ ان کے دباؤ پر ان کی کنڈیشنز کے اوپر اس کو پبلک کیا گیا ہے یہ کہانی ہے 2021 اور 22 کا جو مالی سال ہے 21 اور 22 کا دو مالی سال دو مالی 21 اور 22 یا جولائی 21 سے شروع ہو کے یہ 21 اور 22 کا مالی 22 تک جو ختم ہوا اور اس کے اب اس میں آپ دیکھیے کہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ کس طرح سے چھپایا جاتا ہے پرسیپشن اور ریالٹی کتنا بڑا فرق ہوتا ہے یہ بتا رہی ہے کہ ہم جو پرسیپشن ہے وہ کیا ہے کہ سب سے زیادہ لاس میکنگ ہے یعنی سب سے زیادہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز جو سب سے زیادہ نقصان کر رہی ہے آپ کے ذہن میں میرے ذہن میں فوراً پاکستان ریلوے آتا ہے ہمارے ذہنوں میں فوری طور پہ PIA آتا ہے لیکن معلوم یہ ہوا کہ یہ بیسیکلی نیشنل ہائی وے اتھارٹی ہے جس کی سب سے زیادہ لاس جس نے کیا کتنا لاس ہے ان کا جی ہے 300 یہ ٹوٹل 723 بلین ہے اور اس کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی پڑھ کے اس میں ٹائم لگ جائے گا ہاں اس میں 300 اس میں جو ٹوٹل نیشنل اس نے جو ہے وہ کیا ہے ٹاپ کیا ہے اس کے بعد جو ہے وہ اس میں آتی ہے یعنی PIA اور PIA کے ساتھ ہے ریلوے اچھا یہ جو ٹاپ 10 اینٹیز ان ٹاپ 10 اینٹیز میں 7 پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز پشاور ٹاپس دا لسٹ لاہور جو لیسکو جس کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ پروفٹ میں ہے وہ بھی اربوں کے لاس سو یہ ہے وہ آپ کہیے اور وہ سٹیل مل جس کے بارے میں ہم آپ اور سارے ہی یعنی ایک دم ہم کہتے ہیں کہ یہ لاس ہے سرپرائزنگلی وہ 14th ہائیسٹ پروفٹ میکنگ اینٹی نکلا ہے ابھی بھی پروفٹ ہو رہا ہے ابھی بھی پروفٹ ہے یعنی اس رپورٹ کے مطابق وہ یعنی 14th ہائیسٹ پروفٹ میکنگ جو ہے گورنمنٹ اونڈ یعنی انٹرپرائز ہے اتصالات کا بہت ڈسٹربنگ ہے PTCL کے بارے میں یعنی یہ ایک تصور پرسیپشن کہ اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ انٹرپرائز اگر پرائیویٹ پارٹنرشپ میں اگر پرائیویٹ کو اس کو چلائے گی انتظامی طور پر تو وہ ایک اچھا تجربہ ہوگا وہ فیلئر ہوگا اتصالات جو ہے وہ چلا رہی ہے PTCL کا وہ لیکن وہ ہیوج لاسز ہیں اور 7.8 بلین کا لاس ہے 7.8 بلین جو ٹیلی فون کا محکمہ ہے وہ پرائیویٹ کر دیا گیا مگر اس کا 8.25 ارب روپے کا لاس اور جو ہائیسٹ NHA کا آپ تھوڑی دیر پہلے پوچھ رہے تھے دس از 168.5 ارب روپے اچھا جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے NHA کوئی پروفٹ میکنگ یا بزنس ادارہ نہیں یہ تو سڑکیں بناتا ہے تو سڑکیں بنانے پہ خرچہ ہی خرچہ ہوتا ہے آمدن اتنی نہیں ہوتی اس کی نہیں لیکن بات یہ ہے کہ کمال دنیا بھر میں پرائیویٹ کانٹریکٹرز جو بناتے ہیں وہ اپنا ایک پروفٹ رکھ کے بناتے ہیں آپ روڈ ٹیکس لیتے ہیں مفت نہیں ہیں سڑکیں اس کے لیے فنڈ ایلوکیٹ ہوتا ہے سرکاری خزانے سے یعنی موٹر وے تو ایک علیحدہ چیز ہے نا آپ نے ایڈیشنل پیسے دیے باقی جتنا روڈ انفراسٹرکچر ہے آپ اس کے لیے پیسے دیتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ سڑکیں بناتے زیادہ ہیں اور پیسے کم اکٹھے کرتے ہیں تو اس تو یہ اب کوئی بھی گورنمنٹ آئے یا کوئی بھی جائے یہ جو پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز آف اسلام آباد لاہور ملتان گجرانوالہ اور فیصل آباد ہے اگر یہ ٹھیک نہیں ہو رہا اگر ریلوے اور PIA ٹھیک نہیں ہو رہا اگر ہم یعنی کتنا بھی آپ ٹیکس کلیکشن کر لیں ریونیوز بڑھا لیں باہر سے لون پیسہ ہی پیدا کرنا ہے نا جہاں سے بھی آپ پیسہ پیدا کریں جو کرنٹ ہمارا ہے کہ ریونیوز پہ یعنی وہ ہے یا باہر سے پیسہ لیں اگر وہ ان کمپنیز کو دے دینا ہے تو یہ تو کوئی حل نہیں ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ میں اور آپ میرے پاس اور آپ کے پاس ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ان کمپنیز کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں یا ہمارے پاس ان سوالوں کے جواب موجود ہیں لیکن مجھے اور آپ کو ووٹ دیتے ہوئے اپنی اپنی چوائس کے مطابق اس جماعت کو ووٹ دینا ہے جو اس کرائسس سے ہمیں نکالے دیز آر دی ایکچوئل کرائسس اب مجھے اجازت دیجیے کہ اس بات کو میں آگے بڑھاؤں کہ دیکھیے میں نے یہ دیکھا کہ کچھ حکومتیں ایسی ہیں مثلا پیپلز پارٹی کی حکومت اس کا یہ رجحان رہتا ہے کہ جب وہ حکومت میں آئے تو بے تحاشا لوگوں کو نوکریاں دے سرکاری نوکری اچھا سرکاری نوکری دینا بہت آسان ہے آپ کی جیب سے تو پیسہ نہیں نکلتا قومی خزانے سے ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہوتا ہے آپ لوگوں کو ملازمت دے دیتے ہیں پھر آپ میرٹ پہ بھی نہیں رکھتے
پی آئی اے میں اگر 6,000 آدمیوں کی گنجائش ہے تو آپ نے 18,000 رکھ لی اور ان کو پی آئی اے لاس میں ہی جائے گی. جس جہاز پہ 100-150 لوگ ہونے چاہیے وہاں 400 لوگ. 35 جی پر پلین ایمریٹس. اٹ از ناٹ دی ایوریج نمبر از ناٹ مور دین 40 پر ایئر کرافٹ. ہمارے ہاں 4-5 گنا زیادہ لوگ ہیں اور ان کی اہلیت بھی نہیں ہوتی. سفارش کے اوپر آپ سیاسی بنیادوں پہ نوکریاں دے دیتے ہیں. مثلا یوسف رضا گیلانی کے خلاف ایک الزام یہ تھا, ان پہ ریفرنس بھی دائر ہوا کہ انہوں نے نوکریاں ریلوے میں بانٹی جب وہ وزیر ریلوے تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے کون سا غلط کام کیا, نوکریاں ملازمتیں دیں. بھائی آپ نے ملازمتیں اپنی جیب سے تو نہیں دیں, آپ نے تو قومی خزانہ جس کے آپ امین تھے, امانت دار تھے, آپ کا کام تھا, اس کے لیے کوئی ایکسپرٹیز کی ضرورت نہیں ہے, آپ نے وہ بانٹ دی. آپ نے وہ بانٹ دی اور پھر اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں, حالانکہ آپ نے ملک کو نقصان پہنچایا. ریلوے کا آج کیا حال ہے, روزانہ ہم اس کے چھوٹے موٹے ایکسیڈنٹ تو تقریباً روز ہی ہوتے ہیں جو رپورٹ بھی نہیں ہوتے, لیکن بڑے ایکسیڈنٹ ہر سال ہو جاتے ہیں کیونکہ لوگ نااہل ہیں, میرٹ پہ بھرتی نہیں ہوئے ہیں, مینٹیننس ٹھیک نہیں ہے, چوری چکاری بہت ہے, کرپشن بہت ہے. پی آئی اے کہ آپ جہازوں میں سفر کریں, ان کی کوالٹی اور جو پرائیویٹ ہیں ان کی کوالٹی میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور جو 700 ارب روپے ہیں یہ کوئی میرے اور آپ کے, ہم گھی پہ ٹیکس دیتے ہیں, صابن پہ ٹیکس دیتے ہیں, پیٹرول پہ ٹیکس دیتے ہیں, گھی پہ ٹیکس دیتے ہیں, اسی سے جا رہا ہے. اب یہ جو آپ یہ دیکھیے کہ بجلی اس وقت میں اپنا جو بل ہے, ٹوٹل بل تمام ٹیکس میں لا کے اس کو یونٹ پہ تقسیم کرتا ہوں تو 55 روپے 60 روپے کا یونٹ پڑتا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے, میں تو بہت زیادہ پیسے دے رہا ہوں, لیکن پھر بھی آپ بتا رہے ہیں کہ یہ رپورٹ کہتی ہے کہ سب لاس میں جا رہے ہیں. تو یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے بجلی کی پر یونٹ پرائس اوپر جا رہی ہے ویسے ویسے چوری اوپر جا رہی ہے. یعنی بجلی چوری, یہ جو لاس ہوتا ہے لیسکو جو کرتی ہے, یہ بجلی چوری کی وجہ سے کہتے ہیں تقریباً 35% جو بجلی حکومت دیتی ہے لوگوں کو اس کی قیمت اسے نہیں ملتی, یا نہ دہندہ ہو جاتے ہیں لوگ یا لائن لاسز میں بھی جاتے ہیں. بجلی چوری بہت بڑھ گئی, وہ لاسز کو چوری. اور جو جی لاسز, اور اس میں جو چوری ہے یعنی اس میں جو ایک تو ہے نا گھریلو یعنی جو استعمال ہے, دوسرا کمرشل ہے, اس میں سٹیل ملز آتی ہیں, جی ٹیکسٹائل ملز آتی ہیں, فیکٹریاں, مجھے وہاں جو بجلی چوری ہو رہی. مجھے وابڈا اور لیسکو کے جو انجینئر ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا کالا شاہ کاکو ہے جو کہ بہت بڑا انڈسٹریل ایریا ہے, وہاں سب سے زیادہ ہائیسٹ ریٹ ہے چوری کا. اور یہ لوگ مطلب بظاہر بہت پاک صاف بنتے ہیں, متقی پرہیزگار بنتے ہیں, لیکن جب چوری کا مسئلہ آتا ہے تو وہ ان کے لیے جائز ہے. یہ جو اخلاقیات کا تصور ہے نا, ہم نے اپنے مذہب کے تصور سے اخلاقیات کو مائنس کر دیا. ایمانداری, دیانتداری, نمود و نمائش رہنے دی, ہاں ریاکاری کی طرف, اشتہاروں کی طرف چلے گئے, لیکن جو اس کا ایسنس ہے, روح, وہ کہیں نظر نہیں. تو عام آدمی, مجھ جیسا, آپ جیسا سفید پوش آدمی, وہ تو چوری کر ہی نہیں سکتا, اس کو تو پکڑ لیں گے, اس کو تو پرچہ کٹا دیں گے. میں نے دیکھا کئی لوگوں کا ایف آئی آر ہو جاتی ہے, اب ان کے پاس اختیار آ گیا ایف آئی آر کا بھی. تو یہ اچھا, میرا خیال ہے کہ 2024 ہو یا آنے والی حکومت ہو یا آنے والے الیکشن ہو, سب سے زیادہ جو کسی بھی حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوگا وہ ایک طرف سے تو یہ ہوگا, ہر وقت باخبر رہنا وقت کا تقاضا ہے, بر وقت باخبر رکھنا ہمارا فریضہ ہے. ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو کریں سبسکرائب, بیل آئیکن پہ کریں کلک, اور ملکی اور غیر ملکی خبروں سے رہیں باخبر, یقین کے ساتھ.